السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں، میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ بس اب یہاں پہ ہم لوگ آج کا دن انتظاری گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور شادی سٹارٹ ہو گئی تھی، تو بس یہ جلدی جلدی سے میں نے مہندی کے لیے کلپ لیا تھا۔ میں مہندی کے لیے ریڈی ہو کے جا رہے تھے۔ مہندی پہ میں نے پرپل اینڈ سلور کلر کی میکسی ویئر کی تھی، تو بس پھر یہاں پہ میں نے فٹافٹ پہلے بچوں کو ریڈی کیے، بچوں کو ریڈی کر کے یہاں پہ میں نے بٹھایا۔ اس کے بعد میں خود ریڈی ہوئی تھی اور بس میں جلدی جلدی ہم لوگ فنکشن پہ چلے گئے تھے۔ اچھا، میں نے فنکشن پہ زیادہ ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیو ٹو پرائیویسی ریزن کی وجہ سے، تو سب یہ کہتے کہ ہم نہ آ جائیں، تو اس وجہ سے میں شوٹ ہی نہیں کر پائی اتنا، میں نے ریکارڈ ہی نہیں کیا اتنا۔ بس پھر شادیوں کے فنکشنز پہ میں اتنا نہیں کر سکی کیونکہ اوبویس سی بات ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میری سسٹر کی بھی شادی تھی، میرے بھائی کی بھی شادی تھی، تو بس پھر میرے سسٹر کے ساتھ ساتھ رہنا ہوتا تھا، تو اس طریقے سے میں ریکارڈ نہیں کر پاتی تھی، کیپچر نہیں کر پاتی تھی۔ لیکن میں ویڈیوز کے اینڈ میں پکچرز آپ لوگوں کے لیے ڈالتی رہوں گی تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ تو ابھی کچھ پکچرز ایسی ہیں جو آئی بھی نہیں ہیں اور ویڈیو وغیرہ آئی بھی نہیں ہیں، تو بس جیسے جیسے مجھے پکچر سے ویڈیوز تھوڑی بہت ملتی رہیں گی تو میں آپ لوگوں کے لیے ڈالتی رہوں گی۔ باقی خیریت سے اللہ کا شکر ہے، شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائی دونوں کے نصیب بہت اچھے کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زندگی میں خوش رکھے۔ اچھا، تو یہ جو ہے یہ اس وقت کی ہے کہ جب پہلی دفعہ ہمارے گھر میں کھانا ہوا تھا دونوں کی شادیوں کے بعد۔ یہ میری سسٹر وہ ہے جس کی شادی ہوئی ہے، سب سے چھوٹی ہے، اور یہ جو پنک کپڑوں میں یہ میری بھابھی ہیں جو ابھی نہیں آئی ہیں، اور یہ جو ریڈ اور بلیک سوٹ میں یہ میری بڑی بھابھی ہیں جن کے ہم نے اسی سال فیب میں شادی کی تھی۔ تو بس ہم نے پھر بھابھی کا میٹھے کا، یہ تقریباً شادی کے ایک ہفتے بعد کا کلپ ہے، کیونکہ شادی کی تھکن کی وجہ سے کچھ میں ریکارڈ ہی نہیں کر پائی تھی، طبیعت بھی کافی خراب ہو گئی تھی، بچے بھی ڈسٹرب ہو گئے تھے کافی زیادہ، تو اتنا ریکارڈ ہی نہیں کر سکی تھی، میں نے ویڈیو بنا ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو بس پھر یہ میٹھے کی رسم تھی، تو پھر بھابھی نے متنجن بنایا تھا، بس یہاں مما سب کو کھانا ڈال کر دے رہی تھی، بڑی بھابھی نے میری بریانی بنائی تھی، اور بس اس طرح گیٹ ٹوگیدر کیا، فیملی گیٹ ٹوگیدر کیا، بہت مزہ آیا۔ یہ میرے ہسبینڈ بیٹھے ہیں ایز یوزول، میرے بچوں نے موبائل پکڑ کے خاموشی سے بیٹھے ہیں، تو اتنا تنگ کر رہے تھے مجھے وہاں پر یہ لوگ۔ پھر صرف کھانے کے لیے میں نے موبائل دیا، میں نے کہا ایٹ لیسٹ یہ کھانا تو کھائیں۔ بس پھر ہمارا فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوا، بہت مزہ آیا، ہم لوگوں نے ہنسی مذاق اتنا کیا، بہت ہم نے انجوائے کیا۔ تو بس یہ نیکسٹ ڈے کا کلپ ہے، میں جا رہی تھی امی کی طرف رات میں، بس ہم لوگ اس دن آئے تھے اور آ کے سلایا بچوں کو کہ اسکول بھی بھیجنا تھا۔ کوشش تو یہی کی تھی کہ چھٹی نہ ہو بچے کی کوئی بھی، لیکن پھر بھی 2 چھٹیاں ہو گئی کیونکہ میں بتایا تھا طبیعت ٹھیک نہیں تھی میری۔ تو بس میں اپنے ہسبینڈ کی آپ کو بائک دکھا رہی تھی کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا تھا مجھے بائک پہ چھوڑ دیں، اور کہتے ہیں نہیں، انہیں سستی ہو رہی تھی، کہتے ہیں نہیں تو میں ایسے ہی چلی جاؤ پیدل۔ تو بس پھر میں یہاں اپنی امی کی طرف آئی ہوں۔ یہ دیکھیں میرا چھوٹا بھائی مستیاں کر رہا تھا، گانے گا کے مجھے سنا رہا تھا، اور میں نے سنا تھا نعمان اپنا پڑھ لو، شاعروں پہ تبصرہ یاد کر رہا تھا اور گانے گا رہا تھا ساتھ بیٹھا ہوا چھوٹا بھائی یہ میرا سب سے۔ بس امی کی طرف آئی تھی، یہاں پہ صفائیاں وغیرہ چل رہی تھیں گھر کی، دوبارہ سے مہمان ظاہر سی بات آئے تھے، گھر کافی گندا ہو رہا تھا، بس صفائیاں وغیرہ کروا رہی تھی چھوٹی بہن۔ تو بس پھر بد آئی ہوئی تھی چھوٹی بہن کی جس کی شادی کی ہم نے۔ اچھا، میری 2 چھوٹی سسٹرز ہیں، آپ کہیں گے چھوٹی بہن کہہ رہی ہے، تو میری 2 سسٹرز ہیں، ایک مطلب میں سب سے بڑی ہوں، سب سے بڑی نہیں ہوں، 2 میرے بڑے بھائی ہیں مجھ سے، پھر میں ہوں، پھر 2 چھوٹی سسٹرز ہیں، اور پھر یہ سب سے چھوٹا والا بھائی ہے۔ تو بس جس کی شادی ہوئی ہے اس کی بد آئی تھی، تو امی کہہ دی چلو آ جاؤ میرے پاس تو شاپرز وغیرہ میں ڈلوا دو، تو پھر چھوٹے والے بیٹے کو سلایا تھا گھر پہ میں نے، اور بڑے والے کو ٹیوشن چھوڑ کے آئی تھی بنوانے کام اپنا۔ تو بس پھر وہاں پہ ہم نے بد وغیرہ بنائی، پھر جسے گھروں میں دینی تھی وہ کچھ دے دی، اور یہ دیکھیں ایز یوزول میں نے بتایا تھا میں نے آپ کو دکھایا تھا ویڈیو، میں نے ساری سیٹنگ کی تھی شادی سے پہلے، اور یہ دیکھیں یہ حالات ہیں، جو رنگ، جو چوڑیاں، لپسٹک ہر جگہ اتنی بکھر گئی تھی پھر میں نے دوبارہ سے اس کو ری آرگنائز کیا، کیونکہ کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، پیسے بھی بیچ میں ہی گرے ہوئے تھے۔ تو بس اس دن تھوڑی ہمت دکھائی میں نے رات میں، حالانکہ اس دن بھی ہمت نہیں تھی میرے اندر کام اٹھ کے کرنے کی، کیونکہ طبیعت پتہ نہیں کیا تھکاوٹ بہت ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیا پرابلم، مجھے تو طبیعت کافی خراب رہنے لگ گئی تھی۔
تو بس پھر میں نے کہا تھوڑی ہمت کر، اٹھ کر ہمت کر. تو بس پھر یہاں پہ میں نے سارا سامان نکالا، جو ایکسٹرا چیزیں پڑی ہوئی تھیں وہ نکالیں، بس اس کو سارا سیٹ کیا، جویلری کو الگ کیا، میک اپ کو الگ کیا. یہ دیکھیں رنگ وغیرہ سب فینسی نارمل سب چیزیں سب آگے پیچھے ہو گئی تھیں. تو یہ کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ مطلب یہ دراز بند بھی نہیں ہو رہا تھا، اور مجھے یہ بھی تھا کہ یار اتنی مہنگی ایکسپینسو جویلری وغیرہ میک اپ ہے تو خراب ہی نہ ہو جائے اور جویلری ٹوٹ وغیرہ ہی نہ جائے، تو یہ کرنا بھی ضروری تھا. شادی کے فنکشن میں نا تھکاوٹ بہت ہو جاتی ہے، سارے ہی بہت تھک گئے تھے، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی، بچے بھی کافی ڈسٹرب ہو گئے تھے. پھر ٹائم ٹیبل، پھر روٹین، کبھی میں یہاں کبھی میں وہاں کبھی میں پارلر، مطلب بھاگ دوڑ، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کا ہوش. پورا دن تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، یاد ہی نہیں رہتا تھا. مطلب صبح ناشتہ کیا اور پھر رات میں مطلب فنکشن اٹینڈ کیا، اسی ناشتے میں فنکشن اٹینڈ کر لیتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. مطلب بھاگ دوڑ مطلب میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا کہ جب مطلب اس طرح ہوا تھا کہ ہمارا مہندی کا فنکشن تھا، بھائی کی بارات تھی، پھر اس سے نیکسٹ ڈے بھائی کا ولیمہ تھا اور سسٹر کی نا بارات تھی، اور پھر ایک دن کا گیپ تھا، اینڈ دین اس کے بعد چھوٹی بہن کا ولیمہ تھا. تو مطلب جو اس کے ولیمے پہ تھا نا اس پہ بھی مجھے بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ اب وہ چھوٹی بہن نے مطلب وہ کہہ رہی تھی کہ باجی میں وہاں سے ہی پولٹ جاؤں گی تو آپ میرے پاس آنا نا. تو بس پھر میں نے یہاں سے بھی اس کی وجہ سے بھی میں نے کہا یہاں سے پھر وہاں پہ میں نے پولر میرا موڈ تھا کہ گھر پہ ہی ریڈی ہوں، کیونکہ میں تھک بہت گئی تھی. آپ کو تو پتہ ہی نا پولر جا کے بھی اتنی دیر گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے. تو بس پھر خیر اللہ کا شکر ہے بہت مزہ آیا، اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں کے نصیب اچھے کرے. تو بس یہاں پہ میک اپ سیٹ ہو رہا تھا سارا. اچھا یہاں میں نے لائٹ آن کی تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کو پراپر دکھاتی ہوں، پراپر ویڈیو نہیں بن رہی تھی تو میں آپ لوگوں کو پراپر دکھاتی ہوں. یہاں میں کیا لینے آئی تھی، ہمیں کچھ لینے آئی تھی، میرا پڑا پتہ نہیں میں کچھ بھول گئی تھی یہاں پہ. اچھا ہاں یہاں میں اے سی آن کرنے آئی تھی، میرے ذہن سے نکل گیا میں کیا کرنے آئی تھی. یہ دیکھیں یہ ساری جویلری نکالی تھی جس میں فینسی بھی تھی اور نارمل بھی تھی، اور جویلری میں نے رکھنی تھی یہاں پہ. بس یہ دیکھیں یہ ساری جویلری میں نے یہاں سیٹ کرنی تھی. اب یہاں پہ ایک اچھا میں نے نا آرگنائزرز منگوا کے رکھے ہوئے تھے، وہ دیکھیں رنگس کے، اور یہ دیکھیں یہ آرگنائزر منگوا کے رکھے ہوئے اور پاؤچز وغیرہ. تو میں نا انہی میں رکھ دیتی ہوں، اس سے یہ کہ چیزیں میری سیف رہتی ہیں. جب سے میں نے یہ رنگس وغیرہ اس میں رکھے نا آرگنائزر میں ایک اس میں، تب سے میری اللہ کا شکر ہے رنگس وغیرہ جیسے نگ نکل آتے نا وہ نہیں ہوتے. اور بس اس میں نے اپنی جویلری رکھی، میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے دراز کا آرگنائزر منگوایا تھا، یہ بہت اچھا ہے. جب میں نے منگوایا تھا تب تو یہ کم تھا، اب تو یہ اور بھی مہنگا ہو گیا. یہ مطلب سیل میں لگنے کے باوجود بھی مہنگا ہے یہ بہت زبردست آرگنائزر ہے. اچھا میں یہ دکھا رہی تھی، یہ میں نے نا مہندی پہ ویئر کیے تھے جھمکے نا. اب یہ جھمکے نا اندر مطلب اس کو جو نیچے والا جھمکا نا یہ اتنا بڑا تھا کہ وہ پورا ہی نہیں آ رہا تھا اس کے اندر. میں نے اتنی کوشش کی، دیکھیں یہاں میں زوم کر کے دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ دیکھیں وہ فوکس ہی نہیں کر رہا تھا کیمرہ. تب مجھے غصہ بھی آ رہا تھا، میں نے کہا تو مجھے دیر ہو رہی، اوپر سے میرا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے. تھے بہت پیارے جھمکے لیکن نیچے جگہ موٹی تھی نا، یہ دیکھیں یہ جگہ موٹی ہے نا جھمکے کی، تو یہ اندر آرگنائزر کے اندر ہی نہیں آ رہا تھا. تو خیر پھر میں نے ایسے جگہ وغیرہ سیٹ کی، سارا سامان اپنا سیٹ کر کے یہ دیکھیں ترتیب سے میں نے رکھ دیا. اور پھر یہ دیکھیں نیچے والے کیبنٹ کا جو بچوں کے حوالے چیز آ جاتی ہے نا اس کا پھر یہ حشر کرتے ہیں بچے. یہ اس دن میرے چھوٹے والے بیٹے نے دراز اس سے کہیں کھل گیا تو اس نے جو جہاں اس کو دل کیا اس نے اس کے ساتھ وہی کچومڑ بنایا ہے. خیر آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا بلاگ اچھا لگا ہوگا، تو میرے بلاگ کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں. میں ان قریب آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے اور انٹرسٹنگ بلاگ لے کے آؤں گی. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. یہ بارات کی پکچرز ہیں. یہ چھوٹا بیٹا، میرا بڑا والا بیٹا نا شوالا بنا تھا نا، یہ میرا برات کا ڈریس سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا. اور یہ ریسیپشن کی میرے بیٹے کی پکچر ہے پینٹ کوٹ کی.